السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب یار خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس ون. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور اہم فیصلہ کن میچ جاری ہے. اس وقت پاکستان آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے خود ہی بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی ٹیم اس وقت فیلڈنگ کر رہی ہے. شاہین شاہ افریدی نے آج بھی وہی کمال کیا، یعنی کہ گزشتہ میچ میں انہوں نے گولڈن ڈک کے اوپر پہلا اوپنر آؤٹ کیا تھا اور آج بھی دوسری بال پر ہی اوپنر کو چلتا بنا کیا. اس وقت جو ہے 34 رن ہو چکے ہیں آسٹریلیا کے اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہے. یہ میچ اس لیے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی اس میچ میں فاتح قرار پائے گا وہی سیریز بھی اپنے نام کرے گا. پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اعجاز شیخ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ساجد خان موجود ہیں اور امیر الدین صاحب موجود ہیں. تو سب سے پہلے ساجد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ساجد بھائی، مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو ہوتا کچھ یہ ہے کہ پاکستان کے آسٹریلیا آتی ہے اور آسٹریلیا سے پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف وہ اچھی طرح پرفارم کرے، لیکن پہلا ون ڈے جیتنے کے بعد ایک دم سے دوسرا ون ڈے میچ ہار جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اطمینان بخش کارکردگی ہے پاکستان کی؟ شعیب بھائی بہت شکریہ. اعجاز بھائی کو اور امیر الدین بھائی کو السلام علیکم. بہت امپورٹنٹ ٹاس اب آج سمجھتا ہوں آسٹریلیا جیتے. ٹاس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے سے کہ آپ کو پتا ہے لاہور کی جو کنڈیشن ہے اور فوک ہے، بہت زیادہ بارش کی پیشن گوئی ہے، دھول مٹی اس تمام چیزیں گراؤنڈ ریٹی یہ بتاتی ہے ٹاس ان دا میچ ہے. اور جیسے ٹاس جیتنے کے بعد یقینی طور پر انہوں نے بیٹنگ کرنے کا بڑا دلیر فیصلہ کیا تو میں یہاں پر مانوں گا. مگر پچ میں جس طرح آپ نے بہت پیارا شعیب بھائی بات کی، شاہین شاہ آفریدی نے اپنے پہلے اوور میں جس طرح وکٹ حاصل کی، پچ میں بال رک گیا، رکنے کی وجہ سے مڈ آف پہ جو کیچ ہوا ہے تو یقینی طور پر پچ اس طرح کے لیے آج شاہین شاہ آفریدی ایک فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے وکٹ بھی لی، اس کے بعد ابرار کو جس طرح بال لے کے بالر چینج کی ہے تو ابرار نے بال کی. مگر یہ سمجھتا ہوں پاکستان انڈر پریشر ہے کیونکہ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو بہت زیادہ تنقید کیا گیا ہے، پچ کو تنقید غیر معیاری پچ ہے تو یقینی طور پر آپ او ڈی آئی کھیلنے جا رہے ہیں، سپورٹنگ پچ بننا چاہیے، اپنا ہوم ایڈوانٹیج جو لے رہے ہیں. یقینی طور پر اس طرح کی کارکردگی مجھے نظر نہیں آ رہی. پاکستان کرکٹ ٹیم کو آج بہت کم اسکور پہ آؤٹ کرنا پڑے گا. شاید میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. آپ انٹرنیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں، آپ انٹرنیشنل کوچ بھی رہ چکے ہیں، آپ نے بڑی ٹیموں کے ساتھ پاکستان میں کام کیا. ایک بات میری سمجھ نہیں آتی، پہلے میچ کے اندر عرفات مناس نے 5 آؤٹ کیے اور اس کے بعد جب دوسرا میچ شروع ہوتا ہے آپ 2 فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ون ڈے کے اندر آپ صرف 4 فاسٹ بالر 4 اوور کرتے ہیں فاسٹ بالر، ایک دم سے آپ عرفات مناس کو لے کے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ابرار کو ان کر دیتے ہیں. اگر یہ نہ کرتے اور تھوڑا سا اسپیل لمبا کر کے بال کو پرانا ہونے دینے کے بعد اسپنر کو لاتے تو کیا یہ فائدہ مند نہیں تھا؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے ریورس سوئنگ کام کرتے ہیں. ہم شاہین کی بات کریں، حارث کی، حالانکہ حارث نے 147 کی پیس سے بالنگ کی ہے. شعیب بھائی آج 147 سے بالنگ پیس سے بالنگ کی ہے. مگر آپ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم بات کریں، ہمارے فاسٹ بالر پہلے میں جو 5 اوور کرتے ہیں، دوسرے میں 6 اوور کرتے ہیں، ان کا فاسٹ بالر کیرس آ کے ان پٹ ڈال دیتا ہے، 4 وکٹیں حاصل کر دیتا ہے، ریورس سوئنگ کر دیتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر دیتا ہے. لکمیاں فکری ہے، ہمیں سوئنگ کھیلنے نہیں آتا، ریورس سوئنگ کھیلنے نہیں آتا، وہ ان کی بی ٹیم میں آ کے ہمیں بیک فٹ پہ کر دیا. بہت امپورٹنٹ سوال کیا شعیب بھائی. یہ گراؤنڈ ریٹی بتاتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے، غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں. پھر آپ بات کر رہے ہیں 2027 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں، پھر آپ سیم ٹیم پہ چلے گئے. یہاں آپ کی ٹیم چینج کرنی پڑتی ہے. جب ہوم ایڈوانٹیج پہ نوجوان کھلاڑیوں کو نکلائیں گے، سفیان مقیم کو نکلائیں گے اور 2 بہت ہی ٹیلنٹ، طلعت کا جو بیٹا ہے بہت ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے، اس کو آپ کو کھلانا چاہیے تھا. ماں ثقافت یقینی طور پر بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے مگر اس طرح کا پلے نہیں کر رہے جس طرح کا وہ کرنا چاہیے تھا. معذرت کے ساتھ تنقید ضرور کر رہا ہوں، میں تنقید کے ساتھ یقینی طور پر ہم اپنی صحیح سم پہ نہیں جا رہے. صحیح سم پہ نہیں جا رہے، صحیح ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے امیر الدین شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امیر الدین صاحب، جس طرح سے ساجد بھائی نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے ہمیں چاہیے تھا کہ میچ کے اندر اپنے تمام تر پتے کھولتے اور ان لوگوں کو بھی چانس دیا جاتا، کیونکہ ہار تو آپ سیکنڈ او ڈی آئی بھی گئے نا، جو آپ کو نہیں ہارنا چاہیے تھا کہ ایسی ٹیم کے خلاف جس کو آپ نے پہلے میچ میں ہرا دیا، ایک پریشر کے اندر دوسری ٹیم تھی پھر بھی آپ ہار گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تھا؟ جیسے شمائل کا ذکر کیا انہوں نے، یا پھر جو ہے سفیان مقیم جو پی ایس ایل کے اندر اتنے پلیئرز کو آؤٹ کر چکے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. بہت شکریہ شعیب بھائی آپ کا اور جتنے بھی ممبران ہیں، خالد بھائی ہمارے میرے استاد ہیں، یہ موجود ہیں یہاں پر.
میں نے پچھلے 1-2 پروگراموں میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسی کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، چاہے وہ 16 کی سلیکشن ہو چاہے وہ 11 کی سلیکشن ہو. آج یہ جو سیریز کا دوسرا میچ ہو رہا ہے اس پہ بھی بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے. تیسرا میچ ہو رہا کہ پہلے میچ میں کس طریقے سے کھیلے، دوسرے میچ میں کس طریقے سے کھیلے اور تیسرے میچ میں کس طریقے سے کھیلے. تو کوئی ایک واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. ادھر یہی سمجھ میں آ جانا چاہیے یا ہماری بیٹنگ اسٹرانگ ہے، ہم بیٹنگ کے بل بوتے پہ کھیل رہے ہیں، یا ہم بالنگ کے بل بوتے پہ کھیل رہے ہیں، ہم اسپنرز کے بل بوتے پہ کھیل رہے ہیں. تو کچھ چیزیں بالکل ہی واضح نہیں ہو رہی. ہر دن نیا دن ہوتا ہے جس سے نہ صرف ٹیم کو اور عام آدمی کو بھی بڑی پرابلم ہو رہی ہے. لوگ اس بات سے کافی متنفر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. یہ پاکستان کی ٹیم ہے، دنیا کی ٹاپ کی ٹیموں میں شمار ہوتا ہے. آپ نے ایک میچ جیتا اور لوگ کہہ رہے کہ وہ بڑی پہلے کہہ رہے تھے لوگ کہ 3rd کلاس 3 کیٹیگری کی ٹیم ہے، اچھے پلیئر نہیں آئے ہیں. تو پاکستان کی جیت امپورٹنٹ ہے. اب سیکنڈ میچ میں آئے تو اسی فارمولے سے اٹھ کر کے آ گئے. تو جو بات انہوں نے پہلے کہی تھی ابھی کہ ہمیں اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہماری بیٹنگ اسٹرینتھ کو ہی ہم نے لے کے چلنا ہے تو پہلے میچ جیتنے کے بعد آپ کو بیٹنگ ٹریک ہی بنانا چاہیے تھا تاکہ ہمارے بیٹسمینوں کو کانفیڈینس بحال ہو. اور اسپیشلی جہاں جس ٹیم کے اندر دنیا کرکٹ کا بہترین بیٹسمین ان کو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں. آپ نے ہمارے ان فارم بیٹسمین کو ٹرننگ پیچ پہ سابزانہ فارم کو ڈال کے آپ نے اس کو انسرٹینٹی میں لے آئے اس کو. تو اسی طریقے سے سلمان علی آغا ہے جو ہمارے بیٹسمین ہیں، تو وہ آپ دیکھیں ہم ہار گئے اور ہارنے کے بعد بھی آپ کی کوئی پالیسی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ کوئی ٹیم کسی ایک انڈیویجل کی نہیں ہے، نہ مائک ہیسی کی ٹیم ہے نہ کیپٹن کی ٹیم ہے، یہ پاکستان کی ٹیم ہے. دل اندر سے بڑا کھولتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے. مطلب ہم اپنے ہوم سیریز میں ہوم ایڈوانٹیج نہیں حاصل کر پا رہے اور ہم اپنے پلیئروں کو جو ینگسٹر پلیئر ہے ان کو ہم صحیح سے انکریج نہیں کر پا رہے. اگر وہ بچے نے 5 آؤٹ کیے تھے تو اس کو ہم نے مزید آگے لے کے جانا تھا. ایک میچ کے بعد وہ ایسا لگے گا کہ جیسے اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا. اب وہ غازی گوری پہلے میچ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلے، دوسرے میچ میں بھی اچھا کھیلے، مگر کوئی ذکر ہی نہیں. ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا. جو ہمارے بیٹنگ کوچ ہیں یا بالنگ کوچ ہیں ان کا رول تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل آپ کو ڈسکس نہیں کرتا. اور خاص طور سے لگتا یہ ہے کہ پیٹرن ہے جس کے اوپر بس ٹیم کھلا دی جاتی ہے، ایک ٹیم اناؤنس ہو جاتی ہے، 3 ون ڈے ہوتے ہیں، تینوں کے اندر کوئی رسک نہیں لیا جاتا اور اس کے باوجود بھی آپ ہار جاتے ہیں. سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیریز میں بھی اب اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ آپ ان پلیئرز کو ٹیم میں شامل تو کرتے ہیں لیکن جب میچ ہوتا ہے تو ان کا نام نہیں آتا. سفیان مقیم ہو گیا، شمائل کا ذکر کر رہے ہیں اور دیگر ایسے پلیئر موجود ہیں جن کو ہمیشہ آپ لے آ کے بینچ پہ بٹھا دیتے ہیں اور پوری سیریز بغیر چینج کیے ہوئے ان کو کھلاتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل درست ہے کہ جب آپ 2027 ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، میگا ایونٹ کے لیے، تو تجربات کر رہے ہیں. تو تجربات کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو وننگ ٹیم ہے اس کو دوسرے میچ میں بھی کھلایا جائے پھر اسی ٹیم کو تیسرے میچ میں کھلایا جائے. یہ تو 100% درست ہے. تجربات کرنا، ٹیم کو ایک کمبینیشن بنانے کے لیے یہ سیریز کھیلا، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تمام پلیئرز کو باری باری چانس دیے جائے، آزمایا جائے تاکہ ایک اچھی ٹیم تشکیل دی جا سکے. جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ سفیان مقیم ہے، اس نے پی ایس ایل میں بھی بڑا عمدہ پرفارم کیا ابراہیم کے ساتھ، اور جب وہ اپنی ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے پشاور زلمی کی طرف سے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. لیکن افسوس اس بات کا یہی ہے کہ جب آپ ایک میچ میں پرفارم کرتے ہو تو پھر دوسرے میچ میں پرفارمنس آپ سے کیوں نہیں ہو پاتی. اصل کوشچن یہ ہے. تو یہ اس کی بنیادی وجہ چونکہ یہ امیر الدین صاحب کرکٹر ہیں، ساجد صاحب تجزیہ کار ہیں، تو میرا خیال یہی ہے، میرے نزدیک تو یہی ہے کہ ان کو وہ کانفیڈنس اس لیول کا نہیں دیا جاتا، یا پھر وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ پہلی اننگز میں ہم نے اتنا اچھا پرفارم کیا، اب تو بات ہی کوئی نہیں، ہم بات ثانی اس بار بھی 50 بنا لیں گے، اتنے آؤٹ کر لیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی وجہ اگر آپ بھی سمجھتے ہو اس بات کو کہ جب آپ نے ٹیم 2027 کے لیے تشکیل دینی ہے تو چھوٹے چھوٹے تجربات کرنے پڑیں گے. شمائل خان کا آپ نے نام لیا، بالکل ان کو بھی چانس ملنا چاہیے، کھلانا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھیں نا، جب آپ کی جو ٹاپ آرڈر بیٹنگ ہے وہی بالکل ناکام ہو جائے، بابر اعظم سے لوگ ہوپ کر رہے تھے، دیگر پلیئر جو 1 ڈاؤن 3 ڈاؤن یہ سب اگر باری باری چلتا بنے اور اینڈ پہ 3 سے 4 پلیئر
اب شاداب خان سے کون امید کر سکتا کہ وہ 71 رن بنائیں گے اور وہ غازی گوری 37 کر گئے. تو اس طرح جب انبلیویبلی ریزلٹ ہوں گے، جس سے امیدیں ہیں، جس کی ڈیوٹی ہے وہ کچھ کر نہیں رہا، جس کی ڈیوٹی نہیں ہے تو وہ غیر متوقع، مطلب جس کا کام وہ نہیں کر رہا، جو کام نہیں ہے اس کے اندر وہ بہترین پرفارم کر رہا ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے گا، عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کرکٹ گیم ایسا ہے جو ایک بال کا کہا جاتا ہے، لیکن پلیئر کی پہچان جب ہو جاتی ہے جب وہ آؤٹ ہوتا ہے. اگر وہ 100 رن بھی کرتے لیکن اس کا جو غلط طریقے سے آؤٹ ہونا وہ ایکسپوز کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے. ہم نے دونوں میچوں کے اندر دیکھا، صاحبزادہ فرحان کی بات کریں، چاہے ماس صداقت کی بات کریں، اور عبدالصمد جو گزشتہ میچ کے اندر جس طرح وہ آؤٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ انٹرنیشنل کیلیبر کو ٹچ کرتے ہیں یہ پلیئر؟ جس طرح سے اتنے 50 اوور باقی ہیں آپ کے پاس، 40 اوور باقی ہیں، لیکن آپ ایسے وکٹ تھرو کر کے آتے ہیں جیسے کوئی کلب کا پلیئر بھی نہ ہو. شعیب بھائی یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات کی. یہ ہیڈ کوچ حنیف ملک جو بیٹنگ کنسرن ہے، ان کے ذہن میں نہیں. آپ کے ساتھ امیر حسین انصاری صاحب موجود ہیں، پاکستان کا میچ ریفری، کوالیفائڈ میچ ریفری تھا، سابق فرسٹ کلاس کرکٹر ہے. اگینسٹ سری لنکا سے 100 کیے تھے، آج 60 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے. آج بھی مجھے بتائیے ایسے میچ ریفری پاکستان میں موجود نہیں ہے. مگر پوائنٹ آپ نے شعیب بھائی بہت امپورٹنٹ کیا ہے. صاحبزادہ فرحان کو آپ خراب کر رہے ہیں، او ڈی آئی کا پلیئر نہیں ہے، 2020 کا پلیئر ہے، اس کو آپ کھلا رہے ہیں. دوسرے آپ جو گریٹ پلیئر کون ہے؟ بابر کی آپ بات کر رہے ہیں. دوسرے گریٹ پلیئر کو آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا چاہیے، وہ پی نہیں سکتے. طلعت کا بیٹا موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، اس کو کھلانا چاہیے تھا. وہ اچھا لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے، اس کو میچ فنش کرنے آتا. جب کانفیڈنس آپ نہیں دیں گے، پہلے سے آپ پینک ہو جائیں گے، تو یقینی طور پر کس بات کی تیاری؟ ابھی آپ کے پاس یہ آخری او ڈی آئی ہے، اس کے بعد آپ نے ویسٹ انڈیز جانا ہے، تو اس کے بعد آپ نے انگلینڈ جانا. تو مجھے بتائیے کون سی تیاری ہو گئی ہے؟ نہیں، میں اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے مطلب یہ نکالوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہونا اس وقت دنیا کا آسان ترین کام ہے کسی بھی پلیئر کے لیے، تو غلط نہ ہوگا. 100% امیر الدین انصاری موجود ہے، میں یہاں موجود ہوں. ہم نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے کے بعد ہمیں کیپ نہیں ملی، ہم نے انڈر-23 سائیڈ میچ کھیلا ہے. مگر یہاں پر اتنا آسان ہوتا ہے، پاکستان سپر لیگ کھیلو، پاکستان کی کیپ حاصل کرو. نقمیہ فکریہ ہے کرکٹ کے ساتھ وضاحت نہ کریں. یہ بڑی پاکستان کی ٹیم ہے، کسی ایک کی ٹیم نہیں ہے. جو بہتر ہے اس کو کھلائیں. سفیان مقیم ڈیزرو کرتا تھا. میں اس کو جانتا نہیں، میں نے اس کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی چھوٹا بڑا بریک کرنے آتا ہے. تو اسٹینڈنگ کرکٹ پہ خراب پچ پہ اگر اچھے لیفٹ آرم اسپنر بالنگ کر رہے ہیں تو راکٹ سانس نہیں ہے. یہ صرف گراؤنڈ ریٹ یہ بتاتی ہے آپ کو بال کرنا آنا چاہیے، چینل پہ بال کرنا چاہیے اور جگہ پہ بال کرنا چاہیے. مگر یہ پاکستان کے کپتان کو اور مینجمنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ میچ ہر گئے تو سیریز ہارنے سے ڈر رہے ہیں. سیریز تو بھائی آپ ہار گئے نا. دوسرا میچ جو آپ نے کھیلا ہے وہ آپ نے پائے کی کرکٹ ہی کھیلی. آپ مجھے بتائیے 230 رن بنا دیے آخری وکٹ پہ، وہ 30 رن بناتے میچ جیت جاتے. پھر آپ کا کپتان آگے کہتا ہے تیسرا رن میں شاٹ بنائے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ آسٹریلیا ہے. انہوں نے زیمپا وہ بالنگ کرائی، زیمپا نے وہاں پر بالنگ کی جائے تو بال کرنی چاہیے. پھر 4-5 سے بالنگ کرتے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے اسپنر کو یہ نہیں پتا کس جگہ بالنگ کرنی ہے. ہمارے اسپنر جو صاحب زبردست پرفارم کیا، اگر دیکھا جائے صرف ایک اسپنر کی بات کی جاتی ہے اور وہ ہے شاداب خان، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اسپنر ہیں یا مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں. جہاں ہوتا کل میچ کے اندر رنز کی ضرورت تھی لیکن زیادہ ساتھ ان کے کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے 71 رن تو کر لیے، لیکن جو اصل ان کی جاب تھی اس پہ پورا نہیں اترے. امیر صاحب جیسے ساجد بھائی فرما رہے ہیں. جی کہہ دیں. دیکھیں شعیب بھائی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے شاداب کا. جب شاداب سبھی اظہر کے ہاتھوں میں تھا نا، کوچوں نے کرکٹ کا بڑا کر دیا ہے. جب وہ سبھی اظہر کے ہاتھ میں تھا ایک موسٹ ٹیلنٹڈ آؤٹ ٹریننگ بالر تھا، مگر دوسروں کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے. 2023 اس کی کارکردگی سوار نہیں تھا، مگر وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. شاداب کے علاوہ ٹھیک ہے شاداب میرے شاگرد کا دماغ، اس کا جو بھی ایکسرسائز ہے، مگر اس کو تنقید کر رہے ہیں یقینی طور پر گراؤنڈ ریٹنگ تو یہ بتا دیا اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، آپ کو ڈراپ کر دیں. مگر کوچ کی تو گڈ بک پہ ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. امیر بھائی بات یہ ہو رہی تھی جیسے ساجد خان صاحب کہنے پہلے میچ میں آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے
کہ پاکستان نے 200 پہ آؤٹ کیا تھا تو 58 یا 56 رن شاداب نے دیے تھے. دوسرے میچ کے اندر 230 پہ آؤٹ کیا تو 56-58 رن شاداب نے دیے, جبکہ 210 اوور بھی پورے نہیں کیا اور ایک بھی آؤٹ نہیں کیا. شاداب سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ایک جانب ایڈم جمپا جس نے اپنے آپ کو اتنا امپروو کیا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بیٹسمین چاہے وراٹ کوہلی چاہے بابر اعظم اس سے ڈرتا, اور شاداب خان جس کے خلاف آرام سے کھل کے کھیلتے ہیں. تو جو اصل جاب ہے آپ وہ نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب یہ کہیں پر بھی فٹ ہو جائیں. جی شعبے تھوڑی ازرائے مذاق میں ایک بات کہوں گا, بٹ مجھے مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاداب کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. شاداب جیسے بال خرید کے لائے, جو ہمارے اپنی محلے گلی کی کرکٹ میں ہوتا ہے, جو بال خرید کے لاتا ہے تو وہ بیٹنگ بھی کرتا ہے وہ بالنگ بھی کرتا ہے. تو یہ پوزیشن ہے شاداب کی. جبکہ میں آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں کہ شاداب خان کی بیٹنگ اور بالنگ کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں ہے, مگر آپ زبردستی کسی کو کھلائیں گے تو اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کسی کا حق ماریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ لاسٹ میچ میں جب شاداب کھیل رہے تھے تو ان کے لیے میچ جتانا ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہم ان کو انڈر-19 سے دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. مگر جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز ایک چیز کو ڈالیں گے, ایکسٹرا پریشر ڈال دیا آپ نے. شاداب کو جو کھیلنا آتا تھا یا کھیلنا جو کھیل سکتے ہیں, ابھی دیکھیں نا فرنچائز کرکٹ میں جاتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج دوسری ہوتی ہے, ان کی پرفارمنس دوسری ہوتی ہے. تو پاکستان ٹیم میں چونکہ پورے پاکستان کی ٹیم ہے, آپ زبردستی ان کو ڈالیں گے. لیکن امیر بھائی بات یہ کرما کی بات تو جب ہو نا, جس پلیئر کا جیسے ساجد بھائی نے بھی کہا جو جہاں ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہاں کھلاؤ. T20 کی جگہ آپ اس کو ون ڈے کھلائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پر بال کرو, تو 10 اوور کے بالر تو کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ بالکل آپ یہ کہہ نا زبردستی والا سودا ہے نا. یہ پورا پاکستان کیا ایک نارمل آدمی بھی کہے گا کہ ان کی ٹیم میں جگہ بن رہی ہے. اور آپ کے پاس کیا ون ڈے کرکٹ میں آپ کبھی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ 2 اسپنر کے علاوہ تیسرے اسپنر جو پارٹ ٹائم ہوتا ہے اس سے کھیلتے ہیں. آپ 3 اسپنر کھلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوری, میں دوبارہ اسی والی بات آ رہا ہے. شاداب کو جب موقع مل گیا تو شاداب پروف کر سکتا تھا نا, مجھے پتا ہے پروف کر سکتا تھا, پروف نہیں کیا کیونکہ وہ خوف, ٹیم میں رہنے کا خوف, بیک ڈور سے آنے کا خوف یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ نظر آ گیا انسان وہ میچ جیت سکتا تھا. 100 سے زیادہ بالنگ کھیلنے کے بعد اپنے 71 کر کے وہ پھر یہ والا میچ بھی کھیل رہے ہیں, نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں. تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ بیٹنگ کر بھی دے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے نا شاداب کی ایز اے بیٹر. ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہے کہ اس کی جگہ عبدالصمد ہے, اس سے پہلے دیگر ہیں. اس طرح تو دیگر جو بالر ہیں, خاص طور سے عرفات مناز کی بات کی جائے, جو رن بھی کر رہے ہیں اور بیٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوئے. اچھا اعجاز, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ مجموعی طور پر شاداب خان ہی کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو T20 کھلانا چاہیے جو ان کی پرفارمنس ہے T20 میں, لیکن ان کو ون ڈے میں ٹیم میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. آخر یہ سلیکشن ہوتی کیوں ہے اور کس طرح سے ہو جاتی ہے کہ شاداب کو جس پر ہر کوئی تنقید کرتا ہے وہ ہر فارمیٹ میں آ جاتا ہے؟ پتا کیا ہے, جو تجزیہ کار ہوتے ہیں نا ان کے بھی الفاظ ایک نہیں ہوتے. اگر سپر سکسز میں مہا صداقت پرفارم کرتا ہے تو ہم ویلا مچا دیتے ہیں کہ مہا صداقت جاتا ہے تو پلیئر ہی نہیں دنیا میں. کیا بات ہے جی, ہم زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیتے ہیں. اسی طرح اگر سعد فرحان نے T20 فارمیٹ اچھی کھیلی ہے, میرے صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان کی جگہ T20 میں تو بنتی ہے, ون ڈے میں نہیں بنتی. لیکن یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے فرسٹ کلاس کھیلے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے اچھے اپنے کمنٹ دیے ہیں. اس سے پہلے جب ان کو نہیں موقع دیا جا رہا تھا تو سب لوگوں نے, جتنے لوگوں کے ہم محنت کے ذریعے سنے, ہم خود بھی کہتے رہے, یہی بات کہتے رہے کہ سعد فرحان ایک بڑا اچھا بیٹر مل گیا, اور یہ PSL میں جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے اس کی ون ڈے میں بھی جگہ بنتی ہے, T20 میں بنتی ہے, تو اس کو کھلانا چاہیے. لیکن جب اس کو موقع دیا گیا تو وہ بھی معاصدہ سے بھی ثابت ہوا. تو شامل حسین کو جو پہلے موقع دیا گیا, آپ نے دیکھا تھا کہ 2 بار جو پہلی 2 اننگزیں ان کی ہیں وہ کس طرح آؤٹ ہوئے, کہ اوپر پل والے بال کو وہ کس طرح کھیل رہے تھے کہ کیسے نیچے جا کے درمیان میں سے نکال کے. حالانکہ میں فکر تو نہیں ہوں, لیکن مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اتنی مشکل شاٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے کہ حالانکہ اس کو اسٹاپ بھی کیا جا سکتا, روکا جا سکتا پھر نارملی. میں کھیلنے کی شکل میں جب انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے, کیچ آؤٹ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسا ہے کہ جب میچ جیت جائے تو سب تعریفیں, ہار جائے تو پھر چھوڑنا نہیں. لیکن اعجاز, آئی ایم سوری, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا تجزیہ کاروں کے کہنے کے اوپر ٹیم بنتی ہے؟ کیا کوچ جو اتنے پیسے لے رہے ہیں, سلیکٹر جو ہیں اتنے پیسے لے رہے ہیں, وہ تجزیہ کاروں کی باتیں سن کے ٹیم میں شامل کرتے ہیں لوگوں کو؟ میں آپ کو ایک بات بالکل بتا دوں, جب بھی پلیئر جب ان میں تجزیے ہوتے ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے تو وہ جس کلب سے بلانگ کر رہے ہیں, جس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کر رہے ہیں, فرنچائز کی طرف سے کھیلتے ہیں,
تو وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جب سارے زمانے یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو کھیلنا چاہیے تو پھر یہ مائک ایسا نہیں چاہیے، سلیکشن کمیٹی ہے پھر اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو دباؤ ضرور بڑھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سلیکشن کمیٹی پہ، پی سی بی پہ اور ہیڈ کوچ پہ اس کا دباؤ نہ بڑھے، تو چانس اس کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو ٹیم میں موقع دیا جائے۔ اچھا اگر اس کو ٹیم میں موقع نہیں دیا جاتا تو ٹیم پھر آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جس کے متعلق سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انکلوڈ کرو، اس کو ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے۔ جب وہ شامل نہیں ہوتا تو ٹیم ہار جائے تو پھر وہ ایک بار پھر اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ تجربات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہونا کیا چاہیے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جس کو موقع مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اچھا پرفارم کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا، چاہے سفارش کے ذریعے ہی کیا ہے، سفارش ہی مان لے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیں کہ سفارش پر اس کو رکھ لیا جائے تو پھر وہ اس کی یہی سوچے، اس کی عزت رکھ لے، لاج رکھ لے۔ چلو پاکستان کی طرف سے تو آپ کہہ نہیں رہے ہو، پھر کچھ کر کے ہی دکھا دو۔ 100% ویڈیو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ کھلاڑی کو جب چانس مل گیا تو اصل رسپانسبلٹی تو اس کی نا اس تجزیہ کار کی جو اس کو ریفر کر رہا ہے، لیکن جب گراؤنڈ کے اندر آپ چلے گئے اور آپ کرکٹ کھیلتے بھی ہیں تو آپ کو پرفارم کرنا تو آپ کا فرض ہے۔ شاہد بھائی اب بات مجموعی طور پر یہ ہو رہی ہے، لیکن ابھی ہم اگر بات کریں اس تمام تر سیریز کی تو 2007 کی تیاری ہے۔ شروع میں آپ نے بات کی وکٹ، کیا یہ مائک ہیسن صاحب نے کہا کہ نمیبیا اور زمبابوے کے اندر سلو پچز ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہم نے ایسے میچ بھی کھیلے ہیں 190 195 کے، تو جو سلو پچز ہوتی ہیں اسی لیے ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ مائک ہیسن درست کہہ رہے ہیں؟ بیک فائر کر کے دیکھیں شعیب بھائی، آپ بھی ایک تجزیہ کر رہے ہیں، میں بھی ایک تجزیہ کر رہا ہوں نا، بات تجزیہ کرنا ہمارا کام ہے۔ گراؤنڈ ریڈی یہ بتاتی ہے، آپ نے ہیڈ کوچ کا ذکر کیا، ہیڈ کوچ کا پلان تو فیل ہو گیا نا۔ آپ ساؤتھ افریقہ میں مجھے بتائیے کہاں اسپن ٹریک ہوگا؟ اسپن ٹریک تو ملے گا نہیں، اور جہاں بھی لوگ جاتے ہیں پوری بالنگ کھلاتے ہیں، 5 بالر 2 اسپنر سے جاتے ہیں، اگر 2 فاسٹ بالر ایک بالنگ آل راؤنڈر 2 اسپنر سے جاتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان تو 2 فاسٹ بالر سے 4 اسپنر سے جا رہا ہے اپنے ہوم ایڈوانٹیج پہ۔ اب وہ جانا ساؤتھ افریقہ میں کھیلنا ہے، سارے فاسٹ بالر آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی 149 147 کی پیس سے بالنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں پھر آپ کو یہاں پہ ایک روکوں گا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا مائک ہیسن صاحب، اگر جو وکٹ جو ہے سلو وکٹیں اسپنرز کے لیے بنا رہے ہیں تو فاسٹ بالر کیا کوئی رول پلے نہیں کرے گا؟ آپ کا 140 کے اسپیڈ میں کرنے والا بالر نہیں ہے، حارث رؤوف آ جائیں کل، کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ ODI چھوڑ دیں T20 کھیلتے رہیں، تو دوسرا بالر کون ہے؟ دیکھیں شعیب بھائی، آپ نے بہت آپ شاہین سے آپ نے 124 کی پیس سے بالنگ کی ہے، پہلا اور دوسرا اوور، آج آخر دوسرے بعد 127 میں کیا حارث نے اس پچ پہ 147 کی پیس سے بالنگ، بات پیس کی بالنگ نہیں ہے، آپ کو چینل پہ بالنگ کرنا چاہیے، چینل پہ بالنگ کر رہے ہیں، جو وکٹ جیسی بھی ہو، بالر وہ ہوتا ہے جو پچ کو ریڈ کر لے، اس کے مطابق بالنگ کرے، اگر اچھی ہارڈ وکٹ ہے تو اس کو اپنے حساب سے بالنگ کرے، جہاں بال نہ نکل رہا ہو تو آپ نے فیلڈنگ کھولنے کے بعد بال کرنا چاہیے۔ ایک اچھے کوچ کا کام ہوتا ہے گیم پلان دے، آپ کے ہیڈ کوچ نے گیم پلان دیا، پچ آپ ریڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ پچ پاکستان نے اس طرح کی بنا رہے 2027 ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے، اس میں مجھے بتائیے کون سے پلیئرز پہ ہوں گے، کون سے پلیئر نہیں ہوں گے؟ میرے ساتھ کے کوچ کپتان کے پلان میں تو رضوان ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ رضوان تو ہوں گے، 100% ہوں گے، تو یہی ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے۔ کوچ ایک پیج پہ ہے، کپتان ایک پیج پہ، دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ میرے کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے، بری لگے مگر میں حق و سچ کی بات کرتا ہوں شعیب بھائی۔ بالکل امیر الدین صاحب، مجموعی طور پر جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان ہمیشہ سے فاسٹ بالنگ کے اوپر میچ جیتتا تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دو فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں، بیک اپ کے اندر تیسرا فاسٹ بالر نظر نہیں آتا آپ کو ون ڈے کے لیے، ہر کوئی T20 کی جانب جا رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے 2027 کے اندر ہمیں فاسٹ بالرز کی بھی ضرورت پڑے گی؟ جی بالکل، بغیر فاسٹ بالنگ کے تو کرکٹ کا اصول ہی نہیں ہے، اور فاسٹ بالر ہی پاکستان کی شناخت ہے۔ ہماری جتنی بھی فتوحات ہے، اس لیے ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاسٹ بالر کیا فضل محمود سے اٹھا کر دیکھے شعیب اختر تک، یا آگے بھی دیکھیں شاہین آفریدی نے جتنے میچ جیتے ہیں وہ بڑے وائٹل رول ادا کیا۔ تو آپ کے پاس اگر فاسٹ بالر نہیں ہے، یا آپ نے اتنے بالر کھلا دیے آپ نے، تو آپ کسی جو کرنٹ اویلیبل بالر ہیں ان میں سے آپ کے پاس ایک بھی بالر ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکے۔ تیز تو دور کی بات ہے، سب لوگ اسپیڈ کی بات کرتے ہیں، پر میرا یہ ماننا ہے کہ ایکوریسی ہونی چاہیے۔ جیسے محمد آصف نے کہا نا جی کہ چینل بال کرے، بھائی ایکوریسی ہوگی، آپ کی اسپیڈ کم بھی ہوگی تو آپ کم رن دیں گے اور آپ کے وکٹ لینے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔
آپ اتنے سارے بالنگ کوچز ہیں، یہ پورا ہمارا ایک سسٹم موجود ہے. آپ پاکستان ٹیم میں جا کے بالنگ سیکھ رہے ہیں یا جا کے ڈراپ ہو رہے ہیں ایک دفعہ کھیلنے کے بعد، تو آپ کی نااہلی ہے. کھلانے والے کی بھی اور اس پلیئر کی بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی جب میں ہائر لیول پہ پہنچ گیا تو مجھے اگر ABCD ہی نہیں آتی، میں بال وکٹ پہ نہیں کر سکتا، چاہے جیسی بھی وکٹ ہو، اسپن وکٹ ہو یا فاسٹ وکٹ ہو، آپ کو ایکوریٹ بال کرنی آنی چاہیے. جب آپ کو مار پڑتی ہے یا جب آپ کو وکٹیں ملتی ہے تب آپ اپنی بالنگ ویریشن لے کے آتے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو میں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے نام والے بالر ہیں، ایک بال ادھر پھینک دیتے ہیں، ایک بال ادھر پھینک دیتے ہیں. تو دوسری دنیا کی ٹیمیں جو ہے نا وہ اپنے ویڈیو اینالسٹ کے ذریعے ہوم ورک کر کے آتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ 4 بالوں کے بعد جو ہے نا ایک بال خراب کرے گا، اس کو وہ مارتے ہیں. اتنا زبردست ہو گیا شعیب بھائی سائنٹیفک. آپ آسٹریلیا کی ٹیم جو پہلا میچ ہاری ہے انہوں نے ہوم ورک کیا اپنا اور تمام پلیئروں کو اس کے مطابق کیپچر کر لیا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے جو نیا پلیئر آتا ہے وہ آتے ہی پرفارمنس کرتا ہے، اس کے بعد دنیا کی دوسری ٹیمیں اپنے سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان پلیئروں کو پکڑ لیتی ہیں. تو بس اور ہماری تو وہی بار ایک ہی غلطی دہرانا جو ہے وہ معمول بن گیا اور ٹیم میں پھر بھی ایک ایسا اسٹمپ موجود ہے جو دنیا میں کسی کی بات نہیں ہے. وہ ہر وکٹ پہ کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ٹاپ دنیا کا ٹاپ کا بیٹسمین ہے. آپ اس کے مطابق اپنے ہوم گراؤنڈ پر اس کے لیے پچ نہیں بنا پا رہے. اس کو تو ٹیم میں رکھنے کے اوپر سوالات ہوتے ہیں. اس کو تو یہ ہوتا ہے اسٹرائک ریٹ اس کا کتنا ہے، وہ اتنے میچ کھیلا ہے، اتنا فیم کیوں ہے، اس کے اوپر تو یہ باتیں یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اعجاز یہ بتائیے گا کہ بابر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بابر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا اسٹرائک ریٹ کم ہے، بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے سیلفش ہے، بابر کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کپتان بن کر دوستوں کو کھلاتا ہے. آج پوزیشن یہ ہے کہ دوسرے میچ میں ہم نے دیکھا، پہلا میچ دیکھ لیں آپ، اگر غوری اگر رن کرتا ہے تو وہ بابر کی وجہ سے کرتا ہے. دوسرے میچ میں بابر آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ کی پوری ٹیم جو ہے 230 رن تک نہیں بنا سکتی. تو کس بات کے بابر کے پیچھے پورا PCB اور تمام تر یہ کریٹیسائز کرنے والے پڑے ہوئے ہیں؟ ٹائم ضرور تھا کہ بابر کے اوپر کچھ تھوڑا سوال کا ایک ٹائم تھا، وہ ان کو آف کلر ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی تھی. تنقید بھی اس پر ہی ہوتی ہے یہاں تو بہت ہی ناکامہ ہو، زیرو ہو اور وہ ٹیم کا حصہ بن جائے، کبھی بھی اسے اچھا پرفارم نہ کیا ہو، یا اس شخص پہ تنقید ہوتی ہے. وہ اس تنقید میں ایک تمیری تنقید چھپی ہوتی ہے، لوگوں کا پیار محبت چھپا ہوتا ہے. وہ لوگ سوچ کو کہہ رہے تھے کہ بابر ایک بڑا پلیئر ہے اور بابر کو کھیلنا چاہیے اور بابر کو ہی پرفارم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا دوسرے میچ میں بھی جب بابر آؤٹ ہوئے تو ہم نے خود دیکھا کہ سارے اسٹینڈ تقریباً خالی ہو گئے. اگر قریب 500 بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایک اسٹینڈ میں تو کم سے کم 200-150 بندہ اٹھ کے چلا گیا. تو بابر کی فین بالنگ سے تو انکار ممکن نہیں ہے. تو لیکن بابر کو کسی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل بھی زیر قابل کیا. کچھ باتیں اندر نہیں، آپ سوری لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ